کیا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ کچھ لوگ اپنی عمر سے زیادہ بڑے لگتے ہیں؟ چہرے پر تھکن، دل میں بوجھ اور آنکھوں میں چمک نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج میں آپ کو حسنہ کی کہانی سناتی ہوں، جس نے اپنی چند عادتوں سے وقت سے پہلے اپنے آپ کو بوڑھا کر لیا تھا۔ حسنہ صرف 25 سال کی تھی، لیکن اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ 40 کی ہو گئی ہے۔ وہ ہمیشہ تھکی ہوئی، غصے میں اور زندگی سے بیزار۔ ایک دن اس کی دوست نے کہا، حسنہ تم اتنی بوڑھی کیوں لگنے لگی ہو؟ یہ بات حسنہ کے دل پر لگ گئی۔ اس نے آئینے میں خود کو غور سے دیکھا تو اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھوں کے نیچے حلقے اور دل میں سکون نہ تھا۔ اس دن سے اس نے اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون سی ایسی عادتیں تھیں جو حسنہ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر رہی تھیں۔ مسلسل پریشانی، فکر اور اداسی انسان کے چہرے سے رونق چھین لیتی ہے۔ انسان کا چہرہ مرجھایا رہتا ہے اور جلد پر جھریاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ حسنہ ہر بات پر فکر کرنے لگتی تھی، کام، لوگ، رشتے، ہر چیز کی ٹینشن۔ پھر اسے ایک دن قرآن کی یہ آیت یاد آئی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ تب سے وہ تھوڑا وقت ذکر الہی میں گزارنے لگی اور اس کا دل ہر گزرتے دن کے ساتھ ہلکا ہونے لگا۔ حسنہ رات کو دیر سے کھاتی اور صبح کو ناشتہ چھوڑ دے، ساتھ ہی وہ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ اور کاربن ڈرنکس پیتی تھی، جو جسم کو اندر سے کمزور اور جلد کو بے رونق بناتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت یاد کی، آدمی چند لقموں سے اپنے پیٹ کو بھر لے جو کمر کو سیدھی رکھنے کے لیے کافی ہو۔ حسنہ نے کھانے میں اعتدال کیا اور سنت کے مطابق کھانے میں کھجور، شہد، دودھ، جو اور سادہ خوراک کو استعمال کیا۔ آہستہ آہستہ اس کی توانائی واپس آنے لگی۔ گناہ انسان کے دل اور چہرے سے نور چھین لیتا ہے۔ نافرمانی روحانی بڑھاپے کی بنیاد ہے۔ حسنہ سے جانے انجانے میں چھوٹے بڑے گناہ ہو جاتے تھے، لیکن اس نے کبھی بھی ان گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں مانگی۔ وہ کہتی تھی، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ ایک دن اس کی آنکھوں کے سامنے سے یہ حدیث گزری، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ حسنہ نے ہر روز دل سے 1000 بار استغفار کرنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زندگی میں غیر معمولی سکون آنے لگا۔ حسنہ گھنٹوں موبائل اور ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی۔ اس کو جسمانی تھکن اور آنکھوں کی کمزوری اور ذہنی کمزوری ہوتی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یاد کی، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ نقصان میں ہیں، صحت اور فارغ وقت۔ حسنہ نے اپنے دن کا ٹائم ٹیبل بنایا، تلاوت، ذکر، اسٹڈی، ورزش کے اوقات سلیکٹ کیے اور اسے پابندی سے فالو کیے۔ یوں اس کا فارغ وقت اچھے کاموں میں گزرنے لگا۔ دل کا سکون، جسم کی تازگی اور چہرے کا نور صرف ظاہری چیزوں سے نہیں
بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے سے آتا ہے۔ جو انسان ذکر الہی، شکر اور نیک اعمال میں جیتا ہے وہ بڑھاپے میں بھی جوان دل اور پر نور والا رہتا ہے۔ نیند پوری نہ ہونا جلد بڑھاپے کی بڑی وجہ ہے۔ رات دیر تک جاگنا آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، سستی اور بے چینی اور تھکن بڑھاتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ رات بھر موبائل چلانا اور صبح دیر سے اٹھنا، یہ عادت حسنہ کو بہت زیادہ بوڑھا کر رہی تھی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات جلد سونے اور صبح فجر سے پہلے اٹھنے کے عادی تھے۔ جب اس نے فجر کے وقت جاگنا شروع کیا تو چہرے پہ تازگی اور دل میں سکون آ گیا۔ حسنہ بار بار پرانے دکھ یاد کرتی اور خود کو قصوروار سمجھتی۔ پھر ایک دن اس نے حضرت علی کا یہ قول پڑھا، غم اس چیز کا نہ کرو جو گزر چکی، کیونکہ وہ واپس نہیں آئے گی۔ اس دن کے بعد سے حسنہ نے ماضی کو چھوڑ کر حال کو بہتر بنانے پہ فوکس کیا۔ حسنہ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رہتی جو ہر چیز میں برائی ڈھونڈتے۔ آہستہ آہستہ حسنہ بھی ان کی طرح نیگیٹو سوچ رکھنے والی بن گئی۔ پھر اس نے قرآن میں پڑھا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس نے مثبت لوگوں کا ساتھ اختیار کیا اور اس کی زندگی میں خوشی واپس آ گئی۔ اور پھر کچھ ہی مہینوں کے بعد حسنہ ویسے ہی جوان لگنے لگی جیسے وہ کبھی تھی، پرسکون، خوش مزاج اور روشن چہرے والی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی سے وہ عادتیں نکال دی تھیں جو اسے اندر سے بوڑھا کر رہی تھیں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو وقت سے پہلے تھکا ہوا اور اداس محسوس کرتے ہیں تو اپنی عادات پہ نظر ڈالیں، شاید کوئی چھوٹی سی چیز آپ کا سکون چھین رہی ہو۔ اور کامنٹس میں آ کے ضرور بتائیں کہ ان میں سے کون سی ایسی عادت ہے جو آپ اپنے زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی آپ کو اسی طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز ملتی رہیں۔